آپ اسلام آباد میں کوئی عمل کریں گے، اگر آپ 15 صحافی یہاں سے نکل کر جائیں گے اس سامنے والے گراؤنڈ تک، تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے اجازت لینی ہوگی۔ اجازت دے نہ دے ان کی مرضی ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی کے ایشو بھی یہاں شامل ہے کہ آج آپ کا دارالحکومت نیشنل سیکورٹی کے ایشو کا شکار ہے، اور پھر آپ وہاں جائیں گے، انلیگل اسمبلی ہو گئی، آپ کو ایک تھانے دار جو ہے وہ آپ پر ایف آئی آر کاٹ دے گا، اس قانون کے تحت 3 سال سزا ہے آپ کو، اور وہ مجسٹریٹ دے گا، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نہیں جائے گا، مجسٹریٹ آپ کو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔ اور آپ نے ایک دفعہ یہ عمل کیا، یہ قانون توڑا، دوسری دفعہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے۔ یہ اندھے قانون، یہ کالے قانون جو ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس قومی اسمبلی میں سینٹ نے کسی شخص نے یہ قانون نہیں پڑھا، ایک دن میں قومی اسمبلی میں پاس ہوا، ایک دن میں سینٹ میں پاس ہوا، نہ کمیٹیوں میں گیا، نہ کسی نے بحث کی۔ آج قومی اسمبلی ممبران ہم جب جاتے تھے، میں وہاں تھا، ہم اکثر سپریم کورٹ کے باہر جا کر احتجاج کرتے تھے، پریزیڈنسی کے باہر کرتے تھے، اسمبلی سے نکلتے تھے، سڑک پہ جاتے تھے۔ اگر 15 ایم این اے یا 15 سینیٹر سے زیادہ کل سڑک پہ نکلیں گے، اس قانون کا اطلاق ان پہ ہوگا۔ آپ نے عوام کی اسمبلی کا جو حق ہے ان سے لے لیا، آپ نے یہ قانون آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے، ہر طریقے سے یہ آئین کے اندر جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جو آرٹیکل 16 ہے، اس کی نفی ہے، اور پاس کیے ہمارے جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، ہر جماعت وہاں موجود ہے۔ پی ٹی آئی نے بات کی ہے اس قانون کے بارے میں، کیوں نہیں کرتے؟ اسمبلی کے اندر موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آج جو اقتدار میں، ان کو خود محسوس ہونا چاہیے، کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہاں آپ کو تکلیف ہوگی اس قانون سے، کہ کالے اندھے قانون ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے، ہم سب نے بھگتے ہیں، اور وہاں ہم سب وعدے کرتے تھے اپوزیشن میں کہ ہم ایسے قانون کبھی نہ بنائیں گے اور ان کی نفی بھی کریں گے۔ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ ختم کر دیں، پھر ہم شروع کر دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگر اس کی آدھی چھت نہ ہوتی نا، یہ بھی اس قانون کے اندر آتا ہے۔ مطلب ہم نہیں کر سکتے، ہاں وہ لکھا ہے انکلوزڈ اور پارشلی انکلوزڈ، نہیں وہ حکم آتا ہے بس یہ پاس کرنا ہے، تو بھاگ کے پاس کرتے ہیں سارے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے پاس کرنے میں۔ نہیں یار اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ 2018 سے زیادہ بن گئی ہے۔ پہلے پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیبیٹ ہوتی تھی، پبلک میں آتا تھا ایشو، ڈیبیٹ ہوتی تھی، ایسے کبھی نہیں جو آج حالات ہیں نا۔ اور دیکھیں اگر قانون کا ایسا بنے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ ضرورت ہے، تو سمجھ آتی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث ہوتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، تو ایک دن میں تو نہیں کہ آپ نے آج ادھر کیا تو ادھر سے واپس آ گیا تو آپ نے اس کو سائن کر دیا۔ اور جو قانون ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو پبلک میں پہلے لے جایا جاتا ہے، پھر میڈیا میں آتے ہیں، اس میں پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، میڈیا میں لوگ لکھتے ہیں، لیکن یہاں تو راتوں رات پاس کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس کا اطلاق آپ دیکھ لیں، آج یہ جو لوگ ہیں یاد رکھیں گے اس قانون کو، گجرات صاحب میڈل شیڈل بانٹتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو آج میڈل بانٹ لیجیے جی۔ اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے ہیں، اور اندھے کالے قانون بنا رہے ہیں۔ آپ نے آج اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا، جو آئینی حق ہے، اس کو سلب کر دیا، اور اس پر کوئی بولا نہیں ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا قانون ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ آپ کا دارالحکومت ہے، آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، امریت ہے۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ ایک ایس ایچ او فیصلہ کر لے کہ یہ ان لافل اسمبلی ہو گئی، یہ فیصلہ بھی اس کا ہے کہ وہ آپ کو پرمٹ ملا ہو لافل اسمبلی کا،
آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ وہ کہے کہ یہ ان لافل ہو گئی ہے، وہ ان لافل ہو جائے گی. یہ میں چھوٹی سی ایک بات کا ٹائم ہے، میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. 1970 کا الیکشن تھا، میری 10-11 سال عمر تھی. ہمارے محمد حنیف صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مری سے، صوبائی اسمبلی کے. ان کے بیٹے آج بہت بڑے اینکر ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے مال روڈ پہ. اس بارے میں یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے، چھوٹی تقاریر ہوتی تھی، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے جو گزر رہے ہوتے تھے. تو حنیف صاحب نے بڑی بہت نفیس آدمی تھے، بڑی خوبصورت تقریر کرتے تھے. انہوں نے تقریر کی تو بیچ میں ایس ایچ او تھا تو سائڈ میں کھڑا ہوا تھا، ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. تو حنیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھا نظارہ مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی. یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال میں جائیں گے آپ. یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یا شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا. جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی. ایک اور قانون بھی پاس ہوا، الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024. پرسوں گیزٹ نوٹیفکیشن آیا. یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی. ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی. اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے. اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا. جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے. اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں اور لکھا ہوا ہے، یہ شاید واحد قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہے یہ قانون ان سے زیادہ ہے. یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے. آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی، آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر.